اس صورت میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، یعنی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور درگزر فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو 2 ماہ متواتر روزے رکھنا لازم ہے، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ اور بے شک ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ فرمائے گا۔ اللہ نے ان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے، حالانکہ وہ اسے بھول بھی چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور آگاہ ہے۔ اے انسان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ اپنے محیط علم اور آگہی کے ساتھ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ اپنے علم محیط کے ساتھ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم لوگوں کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ان نازیبا کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ انہیں دوزخ کا عذاب ہی کافی ہے، وہ اسی میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و سرکشی و نافرمانی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی نہ کیا کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ منفی اور تخریبی سرگوشی محض شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے، حالانکہ وہ شیطان ان مومنوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر دیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر خیرات کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی و رازداری کے ساتھ بات کرنے سے قبل صدقہ و خیرات دینے سے تم گھبرا گئے؟
پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم سے باز پرس اٹھا لی یعنی یہ پابندی اٹھا دی تو اب نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہو اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اسی جماعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار فرما رکھا ہے۔ بے شک وہ برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو وہ دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں ان کے مال انہیں بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد ہی انہیں بچا سکے گی، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ اس کے حضور بھی قسمیں کھا جائیں گے جسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شے یعنی روش پر ہیں، آگاہ رہو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے سو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہی لوگ شیطان کا لشکر ہے، جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا بڑے غلبے والا ہے۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، یہی اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ اس سورت میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینے سے شام کی طرف نکال دیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے، اور اس اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبا ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے، پس اے دیدہ بینا والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں اور سخت عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت کی۔ ان کا سرغنہ کعب بن اشرف بدنام زمانہ گستاخ رسول تھا، اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے مومنو، یہود بنو نذیر کے محاصرے کے دوران جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل اور رسوا کرے۔ اور جو اموال فی سبیل اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ اور تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ جو اموال فی سبیل اللہ نے قریظہ، نذیر، فدق، خیبر دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے، اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے سو اسے لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان طعن نہ کھولو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فی سبیل اللہ نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مال اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنے مال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی لوگ ہی بامراد کامیاب ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نکال لیے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل چلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی ایک کو بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ شرپسند یہود مدینہ سے نکال دیے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد کہیں سے نہ ہو سکے گی۔ اے مسلمانوں بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا رعب اور خوف ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ وہ مدینے کے عہد شکن یہود اور منافقین سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے، سوائے قلعہ بند شہروں میں اور دیواروں کے آڑ میں۔ ان کی لڑائی ان کے آپس میں ہی سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل باہم متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے زمانہ قریب میں ہی اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی بدر میں مشرکین مکہ اور یہود میں سے بنو نذیر وغیرہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کے جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب و کامران ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی ہے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔
وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے، اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے، الغرض سب اچھے کام اسی کے ہیں، اسی کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس صورت میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم اپنے دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو، تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ اگر وہ تم پر قدرت پالیں تو دیکھنا وہ تمہارے کھلے دشمن ہوں گے، اور وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور آرزو مند ہوں گے کہ تم کس طرح کافر ہو جاؤ۔ تمہیں قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری کافر و مشرک قرابتیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری کافر و مشرک اولاد۔ اس دن اللہ تمہارے درمیان مکمل جدائی کر دے گا، مومن جنت میں اور کافر دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اقتداء ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو مکمل بیزار اور لا تعلق ہیں، ہم نے تم سب کو کھلا انکار کرنے والا پایا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت و عناد ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے پرورش کرنے والے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، فقط پہلے کا کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کر دیا، اور ساتھ یوں جتا بھی دیا، اور یہ کہ میں تمہارے لیے تمہارے کفر و شرک کے باعث اللہ کے حضور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر وہ یہ دعا کر کے قوم سے الگ ہو گئے، اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف ہی رجوع کیا، اور سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر مسلط نہ کر اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، بے شک تو ہی غلبہ اور عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ اقتداء ہے، خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو شخص روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز اور لائق ہر حمد و ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان میں سے بعض لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے کسی وقت بعد میں دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں یعنی وطن سے نکالا، اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں اچھی طرح جانچ لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔
پھر اگر تمہیں ان کے مومن ہونے کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو مالے بصورت مہر ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جبکہ تم ان عورتوں کا مہر انہیں ادا کر دو، اور اے مسلمانوں تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد نکاح میں نہ روکے رکھو، اور تم کفار سے وہ مال طلب کر لو جو تم نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا، اور وہ کفار تم سے وہ مال مانگ لے جو انہوں نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا، یہی اللہ کا حکم ہے، اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر جب تم جنگ میں غالب آ جاؤ اور مال غنیمت پاؤ تو اس میں سے ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی تھیں اس قدر مال ادا کر دو جتنا وہ ان کے مہر میں خرچ کر چکے تھے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہروں کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی، اور کسی چیز بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، بے شک وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں۔ اس صورت میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑی عزت و غلبے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ظلم کے خاتمے اور حق کی مدد کے لیے ان کی راہ میں یوں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اور اے حبیب، وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی جاری رکھی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب وہ رسول آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے آئے تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بچھا دیں جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب و سربلند کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کرے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اس اخروی نعمت کے علاوہ ایک دوسری دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم بہت چاہتے ہو، اور وہ اللہ کی جانب سے مدد اور جلد ملنے والی فتح ہے۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں، یہ فتح مکہ اور فارس و روم کے فتوحات کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، اللہ کی راہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کافر ہو گیا، سو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر مدد فرمائی، پس وہ غالب ہو گئے۔ اس صورت میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے، عزت و غلبہ والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ ان پر ان کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے، جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے جو اس وقت موجود ہیں، یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے، اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض و ہدایت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، یعنی اس میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے۔ گدھے کے مثل ہے جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ آپ فرما دیجئے، اے یہودیو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی آرزو کرو، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ اور یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس رسول کی تکذیب اور کفر کے باعث جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ فرما دیجئے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ و ظاہر چیز کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کو خطبے میں کھڑے چھوڑ گئے۔ فرما دیجئے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس صورت میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب مکرم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بے شک وہ بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
یہ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر رہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے بندے، جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم اور قد و قامت تجھے بھلے معلوم ہو، اور اگر وہ باتیں کریں تو ان کی گفتگو تو غور سے سنے، یعنی تجھے معقول دکھائی دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ گویا دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر اونچی آواز کو اپنے اوپر بلا اور آفت سمجھتے ہیں، وہی منافق تمہارے دشمن ہے، سو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں غارت کرے اور کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائیں، تو یہ منافق گستاخی سے اپنے سر جھکا کر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان بدبخت گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ ان کو تو ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ آپ پر طعنہ زنی کرنے والے اور آپ سے بے رخی اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اے حبیب مکرم، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے بغض و عناد کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو درویش اور فقراء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو، یعنی ان کی مالی اعانت نہ کرو، یہاں تک کہ وہ سب انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل لوگوں یعنی مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقین اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس سورت میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے کوئی کافر ہو گیا اور تم میں سے کوئی مومن ہو گیا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر تمہاری صورتوں کو خوب تر کیا، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ جانتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں والی راز کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا، تو انہوں نے دنیا میں اپنے کام کی سزا چکھ لی، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا ہماری ہی مثل اور ہم جنس بشر ہمیں ہدایت کریں گے، تو وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے حق سے روگردانی کی، اور اللہ نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔
جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، یہ ہار اور نقصان ظاہر ہونے کا دن ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال سے اس کی خطائیں مٹا دے گا اور اسے جنتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے دل کی ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو یاد رکھو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طور پر احکام کو پہنچانا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہے، بس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم صرف نظر کر لو اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر تم سے ہو سکے، اور اس کے احکام سنو اور اطاعت کرو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیتی سے اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس ہے، بردبار ہے، ہر ایک کو ہر ظاہر و پوشیدہ کو جاننے والا ہے، بڑے غلبے اور عزت اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس صورت میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، مسلمانوں سے فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے ظہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو، اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو، اور نہ وہ خود باہر نکلے سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھے، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے شخص، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ پھر جب وہ اپنی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک لو، یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مردوں کو گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ کے لیے قائم کیا کرو۔ ان باتوں سے اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے، اور حاملہ عورتوں کو ان کی عدت ان کا واضح حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے چھوٹے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، اور اجر و ثواب کو اس کے لیے بڑا کر دیتا ہے۔ تم ان مطلقہ عورتوں کو
وہی رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو، اور انہیں تکلیف مت پہنچاؤ کہ ان پر رہنے کا ٹھکانہ تنگ کر دو، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن لیں، پھر اگر وہ تمہارے خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرتے رہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نیک بات کا مشورہ حسب دستور کر لیا کرو، اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو تو اسے اب کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو اسے روزی میں سے بطور نفقہ خرچ کرے جو اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ ان قریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرمائے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی و سرتابی کی، تو ہم نے ان کا سخت حساب کی صورت میں محاسبہ کیا اور انہیں ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جو نہ دیکھا نہ سنا گیا تھا۔ سو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، سو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اے عقل والو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری ہی طرف نصیحت قرآن کو نازل فرمایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے جو تم پر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے نہایت عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کی تشکیل میں بھی انہی کے مثل تہ بتہ 7 طبقات بنائے، ان کے درمیان نظام قدرت کی تدبیر کا امر اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ فرما رکھا ہے، یعنی آنے والے زمانوں میں جب سائنسی انکشافات کامل ہوں گے تو تمہیں اللہ کی قدرت اور علم محیط کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح اس نے صدیوں قبل ان حقائق کو تمہارے لیے بیان فرما رکھا ہے۔ اس صورت میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی مکرم، آپ خود کو اس چیز یعنی شہد کے کھانے سے کیوں منع فرماتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما رکھا ہے؟ آپ اپنی ازواج کی کس قدر دلجوئی فرماتے ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے مومنو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہارے قسموں کا کفارہ دے کر کھول ڈالنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار و کارساز ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک رازدارانہ ذکر ارشاد فرمایا، پھر جب وہ اس بات کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ظاہر فرما دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا کچھ حصہ جتا دیا اور کچھ حصہ بتانے سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے انہیں اس کی خبر دے دی کہ آپ راز افشا کر بیٹھی ہیں تو وہ بولی، آپ کو یہ کس نے بتا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڑے علم والے بڑی آگاہی والے رب نے بتا دیا۔ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اعانت کی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رنج ہو سکتا ہے، تو بے شک اللہ ہی ان کا دوست و مددگار ہے، اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلے میں عطا فرما دے جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار، بعض شوہر دیدہ اور بعض کنواریاں ہوں گی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو
اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کافرو، آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو، بس تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو، یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کی ظاہری و باطنی معیت میں ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اے نبی مکرم، آپ ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے جنہوں نے آپ کے خلاف فتنہ و فساد اور سازشوں کا آغاز کر رکھا ہے، اور ان پر سختی فرمائیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھی، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی بیان فرمائی ہے، جس نے اپنی عصمت اور عفت کی خوب حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کے نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔